اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ آج مجھے ایک دوست نے سوال کیا، بلکہ کئی دفعہ یہ میں نے سوشل میڈیا پہ بھی اور مین اسٹریم میڈیا پہ بھی یہ بحث سنی، یہ بات سنی کہ کیا ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے، اس وقت انسان اگر معافی مانگے، اگر استغفار کرے تو وہ اللہ اسے معاف نہیں کرتا۔ تو معزز ویورز، آج میں اس پہ بہت اہم موضوع ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اگر بات اچھی لگے تو شیئر کیجئے، چینل سبسکرائب کیجئے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کامنٹ میں رہنمائی کیجئے۔ معزز ویورز، اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ یعنی یہ ان لمیٹڈ ٹائم لگا دیا، یہ زندگی میں انسان کی اللہ تعالیٰ نے کوئی لمٹ لگائی نہیں۔ اس آیت میں کوئی ایسی لمٹ نہیں لگائی کہ اگر تم موت کے قریب ہو گئے تو اس وقت میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے معزز ویورز کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت تو اتنی رحمان الرحیم ہے۔ رحمان، آپ نے کبھی لفظ رحمان پہ غور کیا ہے؟ عربی میں جیسے صیغے ہوتے ہیں نا، یعنی ٹاپ ڈگری جسے کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے رحمان، یعنی اتنا بخشش کرنے والا، اتنی رحمت کرنے والا، اتنا رحمان کہ یعنی وہ اس قدر رحمت کرنا چاہتا ہے کہ جیسے غصے کا میں وہ دوں گا، جیسے غصے میں لفظ آتا ہے غضبان، یعنی غضبان کا مطلب ہوتا ہے جہاں غضبان رحمان آتا ہے وہ ٹاپ ڈگری ہوتا ہے۔ یعنی ٹاپ ڈگری سے مراد یہ ہے کہ بالکل غصے میں ہے تو وہ پھٹ پڑنے والا۔ رحمان مطلب اگر رحمت میں ہے تو وہ پھٹ پڑنے، یعنی اس قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے، تو پھٹ کے، اور اللہ تعالیٰ رحمت کرتے ہیں، رحمانیت کرتے ہیں۔ اللہ سب سے زیادہ رحمان ہے، اور اس نے کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ روز محشر سب سے زیادہ حسرت جو طاری ہوگی وہ شیطان ابلیس پہ طاری ہوگی، کیونکہ ابلیس اس لیے شاید ابلیس نہیں بنا، ابلیس کہتے ہیں مایوسوں کا باپ۔ ابلیس سجدہ نہ کرنا اس کا بہت بڑا جرم تھا، اتنا بڑا جرم تھا جو ناقابل معافی جرم تھا، لیکن ناقابل معافی عام لوگوں کے لیے۔ اس دن روز محشر شیطان کو سب سے زیادہ، جب اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت دیکھے گا شیطان، تو اللہ کی ذات کے بارے میں اسے سب سے زیادہ افسوس ہوگا کہ اللہ اتنا رحمان الرحیم ہے، اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا رحمان ہے کہ تو اگر میں بھی اس سے اس وقت معافی مانگ لیتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے معاف کر دیتا۔ تو اس کے اوپر سب سے اللہ تو اتنا رحمان الرحیم ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ حدیث ہے کہ ایک دفعہ روز محشر ایک شخص آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا اللہ اسے جہنم کا آرڈر سنا دے گا، تو وہ جا رہا ہوگا جہنم کی طرف، اور پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوگا، اور پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اسے واپس بلا لیں گے اور پوچھیں گے بندے، جب میں نے تجھے جہنم کا آرڈر دے دیا تو تو پیچھے مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہا تھا؟ تو وہ فرمائے گا یا اللہ، میں نے تیرے قرآن میں پڑھا تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت کب جوش میں آتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اسے کہے گی کہ اس کو معاف کر دو، اس کو جنت میں پہنچا دو۔ یعنی یہ تو مرنے کے بعد، قیامت کے بعد، حساب کتاب کے بعد کا منظر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موت کے وقت جب ہو قریب تو اللہ معاف نہ کرے؟ ہاں، ایک مقام ہے، لیکن یہ بھی اللہ کی ذات سے بعید نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات سے تو کبھی مایوس ہی نہیں ہونا۔ اب اچھا، یہ انفرادی گناہ اللہ پردے ڈالتا ہے۔ جب کوئی انسان انفرادی گناہ کرتا ہے تو اللہ پردے ڈالتا ہے۔ اجتماعی گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ وہ کوئی بھی ایسا گناہ جو ظلم یا گناہ ہو جس کو تشت بام کیا جائے، اسے اللہ پسند نہیں فرماتا، کیونکہ اس کے گواہ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا۔ اللہ کا تو اتنا رحمان الرحیم ہے
کہ اللہ جو بندے کے برائیوں پہ پردہ ڈالتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ موت کے وقت انسان کو میں معاف نہیں کروں گا؟ یہ ایک پرسیپشن ہے۔ پرسیپشن کیا ہے کہ ایک اللہ کی ذات قرآن پاک میں یہ فرماتی ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی دوسری آیت سمجھنی پڑے گی۔ لیکن یہ بھی مستند نہیں ہے، اس وقت بھی اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن کب ایک وقت انسان کے اوپر ایسا آتا ہے، نزا کا عالم ہوتا ہے، کیا انسان آخری وقت میں ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی واپسی ناممکن ہوتی ہے۔ اچھا، اس وقت اللہ کی ذات فرماتی ہیں کہ وہ مردے کو نظر آتا ہے وہ، اور میں انسان کے اتنا قریب ہوتا ہوں کہ جتنا تم بھی نہیں ہوتے آپس میں۔ اچھا، جب وہ اللہ قریب آ جاتا ہے، مردے کے اتنا قریب آ جاتا ہے، تو پھر وہ یعنی اس کی روح، اس کی جسم، اس کا ایکٹیویٹیز ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ واپس نہیں آ سکتا۔ یعنی اصل تو سب سے بڑا مسئلہ ہے غیب پہ ایمان لانا، اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لانا۔ جب اللہ کو دیکھ لیا، اللہ کی جلالت دیکھ لی، اللہ کے خطرناک فرشتے دیکھ لیے، تو اگر منہ سے نکل گیا ان کو خوفناکی، یعنی جو گناہگار آدمی ہوتا ہے اس کی جو جان نکالتے ہیں تو فرشتے اس کے منہ پہ اور کمر پہ ہتھوڑے مارتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا منہ پہ اور کمر پہ ہتھوڑے مارتے ہیں، اور اس کو بڑی ظلم سے، اس کی بڑی تکلیف سے جان نکالتے ہیں۔ اور جو نیک روح ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک بتا رہا ہے کہ آ کے اس کو سلام کرتے ہیں، اور جیسے سلام کرتے ہیں روح پرواز ہو جاتی ہے، روح نکال لیتے ہیں۔ اتنی آسانی سے روح نکالتے ہیں نیک بندے کی۔ اب جو وہ گرزوں والے، ہتھوڑوں والے نظر آنے لگ گئے کہ اب جانے کا موقع ہے، اب کوئی واپسی کا چانس نہیں ہے، تو اس وقت اگر توبہ کی تو اس وقت قبول۔ لیکن یہ بھی ایک ڈرانا ہے، خوف ہے، جیسے اللہ ہر جگہ پہ پورے قرآن پاک پہ خوف دلاتا ہے، بے انتہا خوف دلاتا ہے کہ میں بہت قہار ہوں، میں جبار ہوں، میں بہت ذو انتقام ہوں، میں بہت زیادہ انتقام لینے والا ہوں۔ لیکن کہتا کیا ہے؟ لیکن میری رحمت ان سب چیزوں پہ بڑھ کے ہے، میری رحمت ان سب چیزوں سے بڑھ کے ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی ذات نے بے انتہا محبت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے لیامور کا، اے محبوب تیری جان کی قسم، جیسے کوئی کہتا ہے نا تیری جان کی قسم، بہت محبت میں کہتے ہیں نا، اسی طریقے اللہ کہتا ہے لیامور کا، اے محبوب تیری جان کی قسم، واللیل تیری زلفوں کی قسم، انت حل بہذا البلد تو جس شہر میں پھرتا ہے اس کی قسم۔ یعنی یہ اس نبی کی امت ہے، اس کی تو پردہ پوشی ایسے فرماتا ہے، پہلے امتوں کے چہرے بدل جایا کرتے تھے، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا صدقہ۔ تو جب وہ نظر آنے لگ گئے، اللہ قریب نظر آ گیا، تو پھر تو واپسی ممکن نہیں ہے نا، پھر تو دیکھ کے یقین لانے کا تو وہ ہے ہی نہیں۔ جب اصل اس وقت تک معافی ہے جب وہ ایک منظر ہوتا ہے، اس کے بعد واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ لیکن کسی بھی شخص کو یہ نہیں سوچنا چاہیے جب تک اسے وہ فرشتے یا گرز والے یا توڑوں والے نظر نہ آئیں، یا اس کے منہ اور کمر پہ مارنا نہ شروع کر دیں۔ یہ کمر اور منہ پہ مارنا صرف وہ مردہ تکلیف محسوس کرتا ہے، عام بندہ نہ انہیں دیکھ سکتا ہے، نہ اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے، اور پھر اللہ قریب آ جاتا ہے، اتنا قریب کہ تم سے، اللہ کہتا ہے میں تم سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں، لیکن تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ فرشتہ جس کی روح قبض کی جا رہی ہے وہ تو دیکھ سکتا ہوگا۔ اگر اس وقت توبہ کی تو پھر یعنی یہ جب تک آپ کے حواس باختہ، یعنی تھوڑا سا بھی زبان، آنکھ، کان، جسم، روح یا دماغ آپ کا تھوڑا بہت بھی چل رہا ہے، جب وہ منظر آتا ہے تو اس کے بعد آپ کی سب چیزیں جواب دے جاتی ہیں، حواس خمسہ کام چھوڑ جاتے ہیں۔ اس وقت اگر کسی نے توبہ کی تو پھر تو وہ دیکھ لیا نا، اس سے پہلے توبہ، یہ بھی اس لیے، اور اللہ چاہے تو اس وقت بھی معاف کر دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بہت اہم ہے۔
حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تیری قوم پہ عذاب بھیجنے والا ہوں، اور اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب میں کسی قوم کے جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ کے انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم ہم آئے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے، اس میں سے لوط علیہ السلام کو بچا لیں گے کیونکہ وہ نیک آدمی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بڑی بحث و مباحثہ کیا، لیکن آپ نے کہا کہ فرشتوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور جب اللہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو بدلہ نہیں کرتا، جو فیصلہ کر لیتا ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ اللہ کا فرشتوں نے بتایا نا، قرآن خود بتا رہا ہے کہ جب اللہ کسی کو عذاب دینے کا آسانی سے عذاب دینے کا فیصلہ نہیں کرتا، ڈھیل دیتا رہتا ہے کہ شاید میرے بندے میرے طرف لوٹ کے آ جائیں، لیکن ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ عذاب ان پہ نازل ہو چکا تھا، پھر واپس نہیں کرتا۔ لیکن اب آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو، حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ تم پہ عذاب آنے والا ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے وہاں سے ناراض ہو کے، غصے ہو کے کہ میرے پہ کوئی ایمان نہیں لاتا، یہ اللہ نے یہ تو ختم ہونے والے ہیں، کیونکہ اللہ نے حکم کر دیا تھا کہ عذاب ہونے والا ہے۔ تو جب آپ چلے گئے تو وہ سارے لوگ جو تھے، جو ان کی امت کے لوگ تھے، جو ان کے پیروکار تھے یا نہیں پیروکار تھے، یعنی جو ان سے کافر تھے، وہ بھی سب اکٹھے ہو کے ایک میدان میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے جانوروں کو، بچوں کو ماؤں سے علیحدہ کر دیا، ایک میدان میں اکٹھے ہو کے دہاڑے مار کے رونے لگ گئے کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں فرشتے کہ جب اللہ فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ واپس نہیں کیا کرتا کسی کو عذاب دینے کا۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے، حضرت یونس علیہ السلام نے کہہ دیا کہ بھی تم پہ عذاب آنے والا ہے، وہ اتنے دہاڑے مار کے روئے، اتنے بقا کی کہ اللہ کو رحم آ گیا، اللہ نے ان کا عذاب ٹال دیا، اور اس میں سے پھر بعد میں بہت نیک لوگ پیدا ہوئے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو کے چلے گئے، تو کشتی میں گئے تو کشتی چل نہیں رہی، تو ایک دفعہ اللہ نے کہا کہ بھی اس میں سے کوئی اپنے مالک سے کوئی غلام بھاگ کے تو نہیں آیا ہے، تو خاموش۔ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ پھر انہوں نے کرہ ڈالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا وہ کرہ نکلا۔ کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ پھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو کیسے نکلنا ہے، اس کو جیل خانہ بنایا، تیری جسم کو میں نے ان کے لیے جیل خانہ بنایا ہے، ان کو تکلیف نہیں ہونے، یعنی ان کو کوئی چیز ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے، کوئی چیز نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ آخری وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، توبہ تو یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے قیامت کے دن بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ کی وجہ سے قبول ہو جائے گی۔ ملتے کہ کوشش اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ تو رحمان ہے، اتنا رحمان ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب اس کا کوئی بندہ اس سے دور چلا جاتا ہے نا، تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی شخص صحرا میں ایک اونٹ کے سہارے، اس کے پاس اس کا سارا زندگی سامان زندگی اس کے ایک اونٹ پہ ہو، اور وہ اونٹ گم ہو جائے، آنکھ کھلے تو کتنا پریشان ہوگا۔ جب کوئی بندہ اللہ سے دور چلا جاتا ہے تو اللہ اتنا وہ کرتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور جب وہ واپس آ جاتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے، اتنی خوشی محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، جیسے وہ آدمی دوبارہ مایوس ہو کے لیٹ گیا اور آنکھ کھلی تو وہ دوبارہ اونٹ اس کے سامنے کھڑا تھا، کتنی خوشی ہوگی اس کی۔ اس طریقے سے اللہ محبت کرتا ہے، اتنا رحمان ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔